السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ دورہ حلال و حرام، الحمدللہ یہ ہمارا 28واں دورہ ہے۔ فقہی اہم مسائل جن میں ہمارے مسلمان بہت زیادہ سستی کا شکار ہیں، ان میں سے ایک اہم مسئلہ حلال اور حرام کا بھی ہے۔ قرب قیامت ہے، جتنا ہی کوئی مسئلہ زیادہ اہم ہو، شیطان اس میں اتنا ہی زیادہ مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہی شیطان کا وصف ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کے قریب نہیں دیکھنا چاہتا۔ حلال اور حرام یہ ہمارے اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمان حلال اور حرام کے فرق کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے، بس میرا کوٹھی بنگلہ ہونا چاہیے، بس مجھے اچھی جاب ملنی چاہیے، بس میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، میری اولاد عیشوں میں زندگی گزارے، لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں تو بڑا مالدار ہے، بڑا چودھری ٹائپ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن افسوس کہ اس غلط جاہو جلا، غلط جھوٹی عیش و عشرت، دنیا سے محبت، چودراہٹ سے محبت نے ہمارے دلوں سے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیا۔ ایز اے مسلم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے حلال کھانا ہے، خواہ مجھے کچے مکان میں رہنا پڑ جائے، میں نے حلال اپنانا ہے، خواہ گاڑی نہیں مجھے گدھا گاڑی پر، سائیکل پر زندگی گزارنا پڑے، میں نے حلال کھانا ہے، خواہ لوگوں کی نظروں میں سب سے غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرات گرامی، شیطان کے حوالہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الشیطان یعدکم الفقر۔ شیطان ہمیشہ اللہ کے بندوں کو غربت اور فقیری کا وعدہ کرتا ہے، کہیں تم فقیر نہ ہو جاؤ، غریب نہ ہو جاؤ۔ انسان کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، ہائے میرے اللہ، انسان کا بینک بیلنس ہونا چاہیے، انسان کی نسلیں ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ جو ہماری شریعت نے اصول دیا ہے وہ یہ کہ حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ۔ قرب قیامت ہے، نام بدل بدل کر حرام چیزیں ہیں، متفقہ حرام ہیں، ہر مہینے ہر سال اس چیز کا نام بدل جاتا ہے۔ کتنی کمپنیاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، 10 سال پہلے ان کا نام اور تھا، اب نام اور ہے۔ علماء اللہ ان کو سلامت رکھے، جب یہ محنت کرتے ہیں، امت کو ڈراتے ہیں، لوگوں فلاں کمپنی کی فلاں چیز حرام ایسے بچیں، تو وہ چند سالوں بعد اس کمپنی کا نام تبدیل کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، حلال برکت کا نام ہے، حرام ملیا میٹ کر دینے کا نام ہے۔
جو شخص مال حرام پر بھروسہ کرتے ہوئے دن رات مال حرام اکٹھا کرتا ہے بڑا بننے کے لیے، لوگوں میں اپنا جھوٹا نام بنانے کے لیے، جھوٹی نمود و نمائش بنانے کے لیے، جھوٹے عہدوں کے لیے حرام مال اکٹھا کرتا ہے، حرام مال لوگوں میں عام کرتا ہے، یہ کبھی بھی بڑا نہیں بن سکتا۔ ہاں عارضی دنیا میں چند لوگوں کے ہاں یہ چودھری بن بھی جائے گا تو کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ جب اللہ ہی ہم سے ناراض ہو جائے، جب اللہ رب العالمین ہی ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دے، خیر و برکت سے دور کر دے، کیا فائدہ ہمارے مال و دولت کا۔ ہونا یہ چاہیے تھا ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لی جائے کہ جو قومیں آج سے 100 سال پہلے اگر کسی کا دادا جی وہ سود میں پھنسا ہوا تھا، سود کی لعنت میں پھنسا ہوا تھا، رزق حرام میں پھنسا ہوا تھا، اللہ کی قسم وہ نسل در نسل حرام کے اثرات ان کی نسلوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ حرام کے دل دادا ہیں، فرق ہی نہیں کرتے یہ حرام ہے کہ حلال ہے، ان میں فرق کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کی پاس یہ علم اور منہج ہی نہیں ہے، وہ نسل حرام پر پڑھنے والی ان کے اندر کام کا بندہ کوئی نہیں ہوگا، سارے فضول قسم کے نکمے ایرا غیرہ نتو خیرہ بندے ہوں گے، ان سے اللہ کوئی خیر و برکت والا کام نہیں لے گا۔ ہاں انہی کے مد مقابل جو دنیا کی نظروں میں غریب اور مسکین تھا، جو محنت مزدوری کر کے اپنے اولاد کا، والدین کا رزق حلال سے ان کو کھلاتا پلاتا تھا، وہ نسل خیر و برکت والی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خاندان خیر و برکت والا ثابت ہوگا، اور جو حرام پر پڑنے والے تھے وہ ایک نہ ایک دن آپ کے گلی محلے، آپ کے شہر کے کنگال لوگ ثابت ہوں گے، سب سے بدنام زمانہ لوگ بن جائیں گے وہ، کیونکہ حرام ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ ان لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو رزق حلال کو لازم پکڑنے والے لوگ ہیں، اللہ اکبر، رزق حلال کو لازم پکڑنے والے جو لوگ ہیں، اللہ ان کے رزق میں اتنی برکت ڈالتا ہے، ان کی نسل میں خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آئیں ہم اس فن کو سمجھیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ ہمارا 28واں دورہ ہے، تو اس میں امت بڑی زیادہ غفلت کی شکار ہے۔ یہ ہم سارا مہینہ اگست 2022 کا مہینہ انشاءاللہ میں خود بھی اور دیگر شیوخ، فضیلت الشیخ ہارون الرشید حافظہ اللہ، اسی طرح فضیلت الشیخ عبدالرحیم شمسان صاحب حافظہ اللہ، اسی طرح فضیلت الشیخ ابوبکر صدیق حسینوی صاحب حافظہ اللہ، اسی طرح فضیلت الشیخ عزیز الرحمن میر پوری صاحب حافظہ اللہ، ان تمام شیوخ کی بھی خدمات حاصل ہیں ہمارے ادارہ ابن حنبل کو سٹی قصور میں۔ انشاءاللہ وہ بھی امت مسلمہ کی اسی مسئلہ پر رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال اور حرام کے فن کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔